دین کی باتیں ہوں گی، اور مجھے جو حکم ملا ہے کہ میں نے آج عبادت کرنی بھی ہے اور عبادت کروانی بھی ہے، اور آج میں نے گفتگو کرنی ہے، اور مجھے عنوان دیا گیا ہے ذکر اہل بیت۔ میں نے 3 مقامات سے قرآن کریم کی آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 1 میں مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ آج تک آپ لوگوں نے یہ آیت تلاوت سنی ہے، ایسے نہیں، لیکن کسی نے کہا جی حبل اللہ، اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تو آج اب سوال کریں گے ہم نے تو یہ پڑھا تھا، سنا تھا علماء سے کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے کہ قرآن، تو قرآن کو پکڑ رکھو، تو اس کا آج کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں یہ بھی یک سائیڈڈ بات کی گئی ہے، وگرنہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے اور دیگر محدثین مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ حبل اللہ سے مراد اہل بیت اطہار ہے، اور اس کا معنی یہ ہے حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھو، کسی تفرقے میں مت پڑو۔ یعنی حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی، رسی کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن حبل اللہ الذی قال فی کتابہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بزم تابعین میں فرمایا تھا او لوگو، کیا ہم وہ اللہ کی رسی نہیں ہے کہ جن کا دامن پکڑنے کا حکم خالق نے قرآن میں عطا کیا ہے؟ تو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے بھائی؟ بولیے عالم ہے۔ ماشاءاللہ آج عرس کی محفل میں مجھے عنوان دی ہے ذکر اہل بیت۔ آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے بھائیو مسواک کرو، سنت ہے، زلفیں رکھو، سنت ہے، امامہ باندھو، سنت ہے، داڑھی کو کنگھی کرو، سنت ہے۔ بھائی بولو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل سنت ہے اور یہ عمل کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ پہلے بندہ سنتوں کے ترک پر جرأت کرتا ہے، پھر فرضوں کے ترک پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی برائی کا راستہ روکنا چاہیے، اولاد کو سنت کی ترک پہ اسٹاپ کر دینا چاہیے، خبردار سنت کو ترک کرے۔ لیکن ہمیں ایک بڑا افسوس ہے، آج ہم سنتوں کا سبب بھی دیتے ہیں پر اپنی مطلب کی سنت ہے، حلوے والی سنت ہے جی، لنگر کے بعد روٹی کھائیں تو پھر فوراً یاد آتا ہے کوئی سنت پوری نہیں کروانی ہے، کوئی مٹھائی شٹا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں مطلب کی سنتیں زندہ کرنے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے اور مطلب کی سنتیں ہم لوگ زندہ کرتے ہیں۔ میں آج جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، میرے نبی نے داڑھی پہ بھی زور دیا، میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے رسول نے امامے کو بھی بہت اہمیت دی، میرے نبی کی سنت ہے۔ مسواک بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ سب چیزیں سنت ہیں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے قسم اٹھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا جتنا زور اپنی اہل بیت کی محبت پہ دیا۔ بے شک بے شک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسواک والی سنت امت کو یاد ہے، روزے والی سنت یاد ہے، آپ ساروں کو ہم ساروں کو باقی سنتیں یاد ہے، میٹھے والی سنت یاد ہے، داڑھی والی سنت یاد ہے، ہمیں امامے کی بھی جناب سنتیں کتنا چھٹو سے کتنا رکھو یہ سب یاد ہے، اور ہم ان کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز پہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا اگر وہ کوئی بیان کرے ہم اس کو فوراً شیعہ کہہ دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟
کہ امامے والی سنت بیان کرنے والا سنی، داڑھی کی سنت بیان کرنے والا سنی، مسواک کی سنت بیان کرنے والا سنی، تو محبت اہل بیت کی سنت کو بیان کرنے والا شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے میں کھرا سا کھلا ٹلا آدمی ہوں اور کھری سی باتیں کرنے والا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ ڈرنا شرنا یہ والا مسئلہ ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جرت دی ہے، ایسی جرت دی ہے کہ حاکم وقت ہو یا وقت کا فرعون چیف جسٹس ہو، ہم اس کی عدالت میں کھڑے ہو کے اس کا درگت بنا کے آتے ہیں. آپ سب لوگوں نے سن لیا، دیکھ لیا. یہ وکیل حضرات یہاں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک سیشن جج کے سامنے بھی بندہ بولتے ہوئے تھوڑا، اور جہاں فرعون آدمی کہ جو بات بات پر لوگوں کو جیل بھیجے، بات بات پر لوگوں کے جناب بے عزتی نہ کرے، پھر ہم نے اس کو بتایا کہ محمد عربی اور مولا علی کے ماننے والے ان کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. ہم سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اس لیے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں اس بات کو سب نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو آج ہم عرس کی محفل میں حضور کی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر میرا جملہ سنو. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذکر آل محمد کی محفلیں سجانا مصطفیٰ کی سنت ہے، خطاب کرنا حضور کی سنت ہے، اور شان اہل بیت ہما تن گوش ہو کے سننا 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت ہے. بے شک بے شک. ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، المستدرک الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے. مہربانی فرمائیے. امام نسائی نے حصائص کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے. تفسیر در منصور میں موجود، تفسیر مدارک کے اندر موجود، تفسیر محرز المجید کے اندر موجود، تفسیر سالمی کے اندر موجود. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ اہل سنت کی صحیح حدیث، سیرت، تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں، شروعات حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم آپ نے خطبہ حجۃ الوداع، ہائے 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 ہائے، مہربانی ہے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا، جس میں اللہ کے نبی نے مشہور زمانہ آپ نے ایک پیغام دیا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. اللہ کے نبی نے پیغام دیا، عورتوں کا خیال کرو، اپنی بیویوں کا خیال کرو، انہیں تم صرف جناب مزدور یا اس طرح نہ سمجھو، اور ان کو اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑے احسن انداز سے. پھر حضور نے غلاموں کا حق بیان کیا، پھر نبی نے یتیموں کا حق بیان کیا، پھر نبی نے پڑوسیوں کا حق بیان کیا. آپ لوگ یہ خطبہ حجۃ الوداع اسے سنتے رہتے ہو، لیکن افسوس ہے اے تبٹے سندھ کے لوگوں. یار مجھے تو یہ 306 اچھا 306 علاقہ کے رہنے والوں، میں آپ کے سامنے یہ جملے عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا ہے. میرے مصطفیٰ سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو خطبہ دیا، بتاؤ کہ کیا وہ خطبہ آج ہر چوک چوراہے میں نہیں لکھا اور پڑھا اور سنایا جاتا؟ بولو یار بولو، ہے نا. لیکن میں معذرت سے عرض کروں گا، اس میں بھی مولویوں نے ڈنڈی ماری ہے اور لگاتار مار رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے جہاں کالے گورے کی بات انہیں یاد ہے، بیوی بچوں کی بات یاد ہے، یا غلاموں کا حق یاد ہے، سارا یاد ہے، پر نبی نے جو فائنل کنکلوڈنگ جملے بولے وہ بھول گئے. میرے نبی نے آخری جو جملے کہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم دلو بادی ابدا کتاب اللہ ہے وہی ترکی اہل بیتی. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں اپنے بعد اب تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسری روایت انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان سے تمسک کیا، انہیں پکڑ لیا، انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا، تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. پاپا گل ماری بچو، حضور کس کی آ رہے ہیں؟ صحابہ کو بول رہے ہیں حضور. اگر تم اور صحابہ کو خطاب کر کے پوری امت قیامت تک آنے والی میرے مصطفیٰ کا پیغام، اگر میری آل اور قرآن کا
تمسک کرو گے گمراہ نہیں ہوگا. یہ کیسا بے ایمان مولوی آ گیا وہ کہتے ہیں آج گمراہ ہو سکتی ہے صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. ارے بدبخت یہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. ارے بدبخت مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر امت میری آل کا دامن پکڑے گی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. واہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین بات نبوت کا پھول ہے. میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی مکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے یارو اگر میرے بعد قرآن اور میری آل کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. توجہ ہے میرے بعد اگر کتاب اللہ اور میری آل کا دامن پکڑو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر حضور نے کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. امام شافعی علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا شافعی آپ بتائیے اللہ کی رسی کون ہے؟ آپ نے فرمایا او لوگو یہ جو محمد کی آل ہے یہی اللہ کی رسی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ قرآن ہے تو یہ بھی ہم اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن آل سے جدا نہیں آل قرآن سے جدا نہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. اور میرا نبی بھی یہی کہہ کے گئے کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوستان گرامی جس قرآن کو نبی نے مضبوط پکڑنے کا حکم دیا وہ قرآن آج ہماری شادیوں میں بس رہ گیا کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جائے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا جائے یا عدالتوں میں قسموں کے لیے قرآن رہ گیا. اور دوسرا تھا آل بیت کا تمسک کرو. ہم نے صرف آل بیت کو نماز میں درود میں ہی رکھا ہوا ہے باقی ہم بھول گئے. اور جب امت قرآن کو بھی چھوڑ بیٹھی آل کو بھی چھوڑ بیٹھی تو اب رونا گائے گا کہ اسی اتھے ذلیل ہو رہے ہیں اتھے ذلیل ہو رہے ہیں.